یہ بہت ہی زیادہ سعادت مندی اور خوشی کا موقع ہے ہمارے لیے بھی جنہوں نے یہاں تلاوت کی اور ان کے لیے بھی جنہوں نے سنا ہے قرآن۔ آپ سوچیں، بخاری شریف میں، مسلم شریف میں ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن مجید کی حفاظت کا جو طریقہ اپنایا تھا وہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ رمضان المبارک میں جبریل امین باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تشریف لاتے تھے راتوں میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سناتے تھے، جبریل امین سنتے تھے، اور اب تک یہ عمل زندہ ہے۔ آپ کے علماء نے، آپ کے مدارس کے رکھوالوں نے کسی قسم کی اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا غیر مسلموں کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، دنیا داروں کے ساتھ۔ جو بھی حالات آئے، جو بھی مسائل آئے، طعنے برداشت کرنے پڑے، غربت برداشت کرنی پڑی، جو بھی مسائل ہو، لیکن دین کی حفاظت میں آپ اس ایک واقعے سے اندازہ لگائے کہ جس ترتیب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی حفاظت کا ایک طریقہ جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ سنانے کا اہتمام فرمایا تھا، آج تک رمضان المبارک میں 1444 سال، 1444 سال گزر گئے، مگر یہ طریقہ اب بھی قائم اور دائم ہے۔ اسی طرح دین کے دیگر مسائل کو آپ لے لیں، کسی بھی مسئلے میں کسی قسم کی کوئی وہ نہیں کی گئی، لوگوں میں شکوک و شبہات پیدا کیا جاتا ہے علماء کے حوالے سے، اہل مدارس کے حوالے سے۔ آپ اس حوالے سے اطمینان رکھیں کہ دین کی حفاظت دین کے مزاج میں رہتے ہوئے کیا گیا ہے۔ دنیا جتنی بھی جدید ہو گئی، دنیا جتنی بھی ترقی کر گئی، دنیا کی ترقی سے، دنیا کی جدت سے ہم متاثر نہیں ہوئے۔ ہم نے دین کو دین کے مزاج کے اندر رکھ کر آج بھی قائم دائم رکھا ہوا ہے، الحمدللہ عزیز۔ اور آج یہ سعادت ہمیں نصیب ہوئی کہ ہم نے تلاوت کی اور اس کی سماعت کی، دونوں بڑے عظیم سے ہستیوں کی سنت ہیں۔ تلاوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جو تمام مخلوق اور تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور سماعت جبریل امین کی سنت ہے جو تمام فرشتوں میں سردار اور سربراہ سمجھے جاتے ہیں۔ یہ قرآن مجید آج آپ کے سامنے 10 سے 12 منٹ کی بات ہوگی، جس کا عنوان ہوگا کہ قرآن مجید ہم سے کیا چاہتا ہے۔ ہم نے اس کی تلاوت سنی، الحمدللہ، یہ بڑی عبادت ہے، تلاوت سننا بھی اور تلاوت کرنا بھی، لیکن مقصد اس کو سمجھنا ہے۔ اس مقصد کو ہم نے فوت نہیں ہونے دینا ہے، ہم نے صرف سننا سنانا نہیں ہے، ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید کا سب سے پہلا پیغام اور سب سے پہلی اور اہم چیز جو قرآن مجید نے واضح کی ہے وہ میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے۔ یہ سب سے اہم ہوتا ہے ایک انسان کے لیے کہ اس کے سامنے جو چیز بنائی گئی ہے اس کا مقصد آ جائے کہ یہ چیز کیوں بنائی گئی ہے۔ انسان کو اس چیز کے بارے میں رہنمائی، جتنی بھی اس کے بارے میں معلومات، وہ سب دوسرے نمبر پر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ چیز کیوں بنائی گئی۔ اب اپنی ذات کے بارے میں ہم سوچیں کہ ہمیں کیوں بنایا گیا۔ تو یہ قرآن مجید ہمارا مقصد تخلیق بنانے کا مقصد متعین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں جس نے ہمیں پیدا کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ سب سے پہلا کام عبادت، عبادت کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، یہاں دوسرے رکوع کی ابتدائی آیت ہے کہ اے انسانوں، تمام انسانوں کو خطاب کر کے اللہ کہہ رہے ہیں اعبدوا ربکم، میری بندگی کرو، عبادت کرو۔ عبادت کیا چیز ہے؟ عبادت کا معنی ہے اللہ کے ہر حکم کو مان کر زندگی گزارنا، اس کو عبادت کہتے ہیں، اس کو بندگی کہتے ہیں۔ ہم نے ویسے عبادت یہ سمجھا ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، صدقہ دو، یہ عبادت ہے۔ یہ عبادت کے افراد ہیں، عبادت کے اقسام ہیں۔ یہ عبادت صرف یہ نہیں ہے، عبادت ہماری پوری 24 گھنٹے کی زندگی کے ساتھ متعلق ہے۔ شریعت ہمارا ایک ایک حرکت کے ساتھ بحث کرتی ہے۔ ہم ہنستے ہیں، ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں۔ شریعت ہر سیکنڈ سے بحث کرتی ہے کہ یہ ہنسنا جائز تھا یا نہیں تھا، مکروہ تھا،
اس پر ثواب ملا، اس پر گناہ ملا، چلنا جائز تھا نہیں تھا، ثواب ملا گناہ ملا، ایک ایک سیکنڈ پہ شریعت بحث کرتی ہے، پوری زندگی پہ بحث کرتی ہے شریعت۔ تو پوری یعنی اپنی 24 گھنٹے میں اللہ کا مان کر اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کو اللہ کی بندگی کہتے ہیں، اور اسی کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الدنیا خلقت لکم، یہ دنیا تمہارے لیے بنایا گیا ہے، وانتم خلقتم للآخرہ، اور تمہیں آخرت کے لیے پیدا کیا گیا کہ تم آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن مجید میں ایک جگہ پارہ نمبر 25 کے آخری آیات میں ہم نے تلاوت کی تھی کہ اللہ الذی سخر لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو کچھ بھی ہے وہ تمہارے لیے پیدا کیا ہے، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوا، یہ سیارے، یہ دریا، یہ پہاڑ، اس میں جو کچھ نظر آتی ہے یا نہیں آتی، انسان کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، اور انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم جب اپنے مقصد کے تحت رہیں گے تو یہ زندگی کامیاب سمجھی جائے گی، اگر ہم اس مقصد سے نکل گئے، کسی اور چیز میں لگ گئے، تو پھر ہماری زندگی ناکام سمجھی جائے گی۔ دیکھو دنیا ضرورت ہے ہماری، مقصد نہیں ہے۔ ضرورت کو ضرورت کے مطابق انسان اس کے لیے وقت دیتا ہے، اس کو ضرورت کے مطابق انسان حاصل کرتا ہے۔ ایسا نہیں کہ انسان مقصد سے ہٹ کر ضرورت کو تمام ٹائم دے اور مقصد کو ٹائم نہ دے، ایسا نہ ہو۔ عبادت اس وقت ہو سکتی ہے جب ہم شریعت کا علم حاصل کر سکیں، ہمیں پتہ چلے کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی میں ہم اللہ کی بندگی کیسے کر سکتے ہیں، ہمارے تعلقات سے لے کر ہماری دشمنی تک، ہماری خوشیوں سے لے کر ہماری غمیوں تک، ہر لمحہ اللہ کے حکم کے مطابق کیسے گزر سکتا ہے، یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اس کا علم حاصل کرے۔ تو اس کے لیے وقت دینا ہمارے لیے ضروری اور انتہائی اہم ہے۔ دوسری چیز، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نعمتیں یاد دلاتے ہیں، اور ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، میں نے یہ نعمت، یہ نعمت، یہ نعمت۔ اپنے ہی جسم پر غور کرو، تمہارے جسم سے جو آنکھوں کی نعمت تمہیں ملی ہے، یہ نعمت تمہیں ایک نعمت پر غور کرو، زبان کی نعمت، خون کی نعمت، ہڈیوں کی نعمت، جسم کے سیدھا کھڑے ہونے کی نعمت، چلنے کی نعمت، ایک نعمت پر غور کرو۔ اور جو دنیا میں تمہارے آس پاس نعمتیں تمہیں دی، اللہ نے رشتے کی نعمت دی ہے، محبتوں کی نعمت دی ہے، عزت کی نعمت دی ہے، مال و دولت دی ہے، ایک نعمت پر غور کرو اور اس پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ یہ مطالبہ یہ قرآن مجید ہم سے کر رہا ہے۔ یہاں پر ایک سورت ہے جس کو سورۃ الحجرات کہتے ہیں، اس کا دوسرا نام ہے سورۃ الاخلاق۔ بعض دفعہ طلبہ پوچھتے ہیں سورۃ الاخلاق کون سی، تو حافظ طالب علم جس کو پتہ نہ وہ بیچارہ کہتا ہے نہیں پتہ مجھے سورہ اخلاق سورۃ الحجرات کا دوسرا نام ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقیات کو بیان کیا ہے۔ میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں اب کم از کم سورۃ الحجرات کو ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اس میں انسانی اخلاق، انسانی معاشرے کے اندر رہنے کے آداب سکھائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ کسی کا مال غلط طریقے سے نہیں لے۔ تجارت یہ اللہ کا دیا ہوا ایک طریقہ ہے مال حاصل کرنے کا، مگر آج کل اس کے اندر بھی ایسی چیزیں شامل کی گئی ہیں جس سے ناجائز ہوتا جا رہا ہے۔ سود کو شامل کیا گیا ہے، جھوٹ کو شامل کیا گیا ہے، دھوکے کو شامل کیا گیا ہے۔ آپ کی میرے اور آپ کی زندگی ملازمت سے ہے، مزدوری سے ہے، تجارت سے ہے۔ مال کمانے کے جو ذرائع ہیں، ہمیں سب سے پہلے ان ذرائع کو تلاش کرنا جو شریعت نے جن کی اجازت دی ہے۔ مزدوری جائز ہے، ملازمت جائز ہے، تجارت جائز ہے، یہ ساری چیزیں جائز ہیں، مگر ان میں وہ طریقے خدا نخواستہ اگر ہم دھوکے میں آ گئے، کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، سود کو شامل کر رہے ہیں کسی طریقے سے، تو یہ چیزیں پھر ناجائز ہو جاتی ہیں۔ جوا ہے، جوا اگر کسی بھی طریقے سے ہو تو وہ طریقہ ناجائز ہو جاتا ہے۔ جوا کو اگر تجارت میں شامل کریں، ملازمت میں شامل کریں، مزدوری میں شامل کریں، جوا کا طریقہ جس چیز میں آ جائے وہ چیز ناجائز ہو جاتا ہے۔ شریعت ہم سے ان تمام چیزوں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ، شریعت نے ان کو رجس کہا یعنی گندگی کہا، اور ہم سے کہا ہے قرآن مجید کہ تم ان سے اجتناب کرو۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
جب یا ایھا الذین آمنوا کا لفظ آ جائے تو کان لگا کے سنو، اس میں یا تو کسی چیز کا حکم دیا جا رہا ہوتا ہے یا کسی چیز سے منع کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الذین آمنوا کے عنوان کے ساتھ ہمیں چند چیزوں سے منع کیا ہے، ان میں سے ایک ہے نشہ۔ نشے کی کوئی بھی چیز اپنے قریب نہ آنے دینا۔ اس کے بعد یہ جوا ہے، وہ اسی طریقے سے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر کوئی صدقہ دینا، کوئی قربانی دینا، ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ منع فرما رہے ہیں، اور ان تمام امور کو رجس اور گندگی کہہ رہے ہیں، اور ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان چیزوں سے تم بچو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زنا کرنے سے منع فرما رہے ہیں کہ زنا جو ہے یہ معاشرے کی تباہی کی بنیاد ہے۔ ہمیں ہمارے معاشرے کو، اپنے بچوں، بڑوں کو، جوانوں کو اس چیز سے منع کرنے کی ہمیں تاکید کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے کہہ رہے ہیں جس چیز کا تمہیں پتہ نہیں ہے تم اس کے پیچھے مت پڑو۔ اگر کوئی تم سے کوئی ایسا مسئلہ پوچھ رہا ہے جس کا تمہیں پتہ نہیں، اپنی مرضی سے مت بتاؤ۔ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، جو نہیں معلوم اس کے پیچھے مت پڑو، بولو مجھے نہیں معلوم۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم عورتوں کے ساتھ نیک سلوک کریں، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اور اگر طلاق کی نوبت آ جائے تو وہ بھی درست طریقے سے دیں۔ ایک دم 3 طلاقیں دے کر کسی کو پریشان نہ کریں، بلکہ ایک طلاق دے اور چھوڑ دیں، 3 مہینے کے بعد خود بخود فارغ ہو جائے گی، اور ان 3 مہینوں میں بہت بڑا اللہ تعالیٰ موقع دیں گے دوبارہ آپس میں مل بیٹھنے کا، آپس میں بن سکتا ہے میاں بیوی کا، پھر آپس میں محبت بڑھ سکتی ہے، آپس میں رہنے کا موقع اللہ تعالیٰ دے سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ طلاق دینے کا اگر موقع آ جائے تو درست طریقے سے طلاق دو، اور طلاق دینے کے بعد اگر دوبارہ رکھنا چاہتے ہو تو وہ بھی بہتر طریقے سے رکھو، پریشان نہ کرو عورت کو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ کمزور صنف ہے اور اللہ کے نام پر تم نے ان کو حاصل کیا ہے۔ اب یہ ماں ہے، یہ بہن ہے، بیٹی ہے یا بیوی ہے، ہر صورت میں اس کے حقوق کو اللہ نے مردوں پر رکھا ہے، اور مردوں کو ان حقوق کو پورا کرنے کی تاکید کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا ہم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ پڑوسی وہ بھی ہیں جو آپ کے گھر کے آس پاس رہتے ہیں، وہ بھی ہے جو آپ کے مثلاً آپ ایک کمرے میں رہتے ہیں مختلف لوگوں کے ساتھ، آپ کے ساتھ رہنے والا آپ کا پڑوسی ہے۔ آپ کے آس پاس کمروں میں رہنے والے جو دیگر مزدور ہیں وہ آپ کے پڑوسی ہیں، ان کے حقوق ہیں، وہ آرام کرتے ہیں تو آپ شور شرابہ نہ کریں، ان کے آرام کے ٹائم کا خیال رکھیں، وہ کھانا کھاتے ہیں آپ ان کو پریشان نہ کریں، ان کی ڈیوٹی کا ٹائم ہے آپ ان کو ڈیوٹی کے ٹائم میں پریشان نہ کریں، یہ ان کے حقوق ہیں، آپ ان حقوق کا خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ان چیزوں کا مطالبہ کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے منع کرے کہ بدگمانی کسی کے بارے میں نہ رکھو، اپنے ذہنوں کو صاف رکھو مسلمانوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عدل و غارت گری سے منع فرما رہے ہیں، اور انتہائی سختی کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اگر کسی نے ایک انسان کو ناحق قتل کیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری نزدیک اس نے ساری انسانیت کو ختم کیا۔ ایک انسان کو ناحق قتل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک اس نے سارے انسان، میرے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے جیسے کہ سارے انسانوں کو اس نے قتل کیا۔ اور جس نے ایک انسان کی جان بچائی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے نزدیک اس کی اتنی قدر ہے کہ گویا کہ فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے سارے انسانوں کی جان بچائی۔ تو کسی کے ساتھ ہمدردی کرنا، کسی کی مصیبت میں اس کا کام آنا، اس کی جان اور مال بچانا، یہ ایک دوسرے انسان کی صفت ہے، اس کی اچھی صفت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کا ہم سے اللہ تعالیٰ مطالبہ فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سے نمازوں کے اہتمام کا مطالبہ فرماتے ہیں، زکوٰۃ اور صدقات کے اہتمام کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے اس قرآن مجید میں حج اگر استطاعت ہو حج کرنے کا مطالبہ فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تمہارے اندر ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو دین کا علم سیکھے، فَلْيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، جو دین کا علم سیکھے۔
اللہ تعالیٰ ہم سے یہ فرما رہے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک اپنے اندر جذبہ جہاد پیدا کرے اور اس کی تیاری کرے اور موقع ملنے پر میدان میں جا کر اپنی مال اور جان کے ساتھ جہاد میں شرکت کرے۔ پرزور انداز میں اللہ تعالیٰ ہم سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ قرآن مجید کے مطالبات ہیں۔ ہمیں گھر کے اندر، اپنا معاشرے میں، اپنے ماحول میں، دنیا کے ساتھ ہمارے کیا روش ہونی چاہیے، مسلم غیر مسلم کے ساتھ کیا روش ہونی چاہیے۔ مسلموں کے حقوق کی شریعت نے بیان کی، غیر مسلموں کے حقوق کی شریعت نے بیان کی۔ غیر مسلم میں وہ شخص جو اسلامی نظام کے مقابلے میں آتا ہے مسلح ہو کر اور کہتا ہے میں اس نظام کو نہیں مانتا، ایسے شخص کے خلاف اسلحہ اٹھانے کی اجازت ہے۔ عام کسی غیر مسلم کو یہ کہہ کر قتل کرنا کہ یہ غیر مسلم ہے، یہ کافر ہے، اس کو مارنا چاہیے، جائز نہیں شریعت میں۔ اس کے حقوق ہیں، اس کی حفاظت، اس کی جان اور مال کی حفاظت ایک دوسرے مسلمان کے اوپر لازم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کے پیغامات کو سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ میں نے ایک نمونہ آپ کے سامنے رکھا کہ کس انداز سے اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلا رہے ہیں، جنت کی طرف بلا رہے ہیں۔ ایسے ہی کچھ محرمات ہیں اللہ کے، جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا ہے۔ آپ قرآن کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، یہ تمام چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔